السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ یہاں عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہے۔ اس کے مقاصد کے تعلق سے کچھ باتیں ابھی آپ نے برادر گرامی جناب ابو طلحہ صاحب سے سماعت فرمائی ہیں۔ بہت پہلے علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے یہ محسوس کیا تھا کہ اہل سنت و جماعت کی بھی کوئی ایک ایسی دعوتی تبلیغی تحریک ہونی چاہیے جو ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ اپنی گو خدمتوں اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ جلوہ بار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ چونکہ ہر تحریک کا مقصد مسلمانوں کو انہیں راہ راست پر لانا اور ان کے اعمال کی اصلاح کرنا ہے، اور یہ بنیادی بات ہے کہ عمل کی اصلاح علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی کام جب تک ہم اس کا حقیقی معنی میں صحیح طرز پر عمل کرنا نہیں سمجھیں گے اور جانیں گے، اس وقت تک ہم اس پر کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جو رسم و رواج کی شکل میں، مادہ پرستی کی شکل میں، اسلاف پروری کی شکل میں جو بے شمار ایسے عمل رائج ہو گئے ہیں جسے ہم اور آپ ایک مباح کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرض یا واجب کا درجہ لیے بیٹھے ہیں، اس کی بھی اصل وجہ ہمارے علم کی کمی ہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بنیادی طور پر ہر مسلمان کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ اگر وہ عبادتیں کر رہا ہے تو ہر عبادت کا اتنا علم ضروری ہے جو ظاہری طور پر صحیح ہو سکے۔ اگر وہ کاروبار اور بزنس میں لگا ہوا ہے تو بیع و شراء کے وہ تمام بنیادی مسائل اسے معلوم ہونے چاہیے تاکہ وہ حرام کاری سے بچ سکے۔ نکاح و طلاق کا معاملہ ہے تو اس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک شریعت کے مطابق زندگی گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نکاح تو ٹوٹ چکا ہے اور ہمیں معلوم نہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بے شمار مراحلات ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ صاف لفظ میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ یہ قرآن کا بڑا بنیادی پیغام ہے کہ اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے انسان کی ہر حالت کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی سماجی زندگی، اس کی آئلی زندگی، اس کی اپنی رسم و رواج والی زندگی، اس کے عمل کے طور پر اصلاح والی زندگی،
ان تمام اعمال کے پیش نظر یہاں قرآن نے ارشاد فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تمام مومنین کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سب کے سب علم کے لیے نکل پڑیں۔ یعنی اس آیت کا بنیادی مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا تو ہے، سیکھنا تو ہے، جاننا تو ہے، لیکن جاننے کے لیے ہر ایک پر فرض کی کیفیت نہیں قرار دی گئی، بلکہ آگے قرآن نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ اور جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں، چند لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکلیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ یعنی مطلب اور مقصود یہ ہوا کہ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں، 5 بیٹے کسی کے، 6 بیٹے، 2 بیٹے، 4 بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو ان تمام لوگوں کو قرآن نے نہیں کہا کہ سب کے سب گھر چھوڑ کر کے، سارا کاروبار چھوڑ کر کے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے نکل جائیں اور علم حاصل کریں، نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، کچھ لوگ جائیں، دین کی راہ میں نکلیں اور علم حاصل کریں، کیونکہ جب ان میں سے چند لوگ نکلیں گے تو آگے قرآن نے فرمایا کہ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب وہی شخص علم حاصل کر کے، جب وہی شخص سیکھ کر کے، جب وہی شخص اسلامی تعلیمات کو حاصل کر کے، جب وہی شخص سنت نبوی کو جان کر کے واپس آئے گا، اپنی قوم میں آئے گا، اپنے سماج میں آئے گا، اپنے گھر میں آئے گا، تو وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو اور اپنی سماج کو ڈر سنائے گا اور اسلامی تعلیمات بتائے گا۔ آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے اپنے گھر کے حالات آپ بہتر جانیں گے یا میں جانوں گا؟ ظاہر ہے کہ آپ جانیں گے۔ آپ کی سماجی کیفیت کیا ہے، سماج میں، معاشرے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کس پہلو پر اصلاح ضروری ہے، کون سی ایسی برائیاں ہیں جسے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی ایسی برائی ہے جو جڑ پکڑ چکی ہے جسے اکھاڑ کر کے پھینکنا ہے۔ یہ جتنے اچھے انداز اور طریقے سے آپ جانیں گے، آپ کے سماج میں رہنے والا شخص جانے گا، اتنی اچھے انداز اور کیفیت سے شاید میں یا باہر کا رہنے والا نہیں جان پائے گا۔ اسی کے پیش نظر یہاں قرآن نے کہا ہے، اسی وجہ سے قرآن کے اس نظریے کو اگر آپ دیکھیں تو باہر سے آ کر کے، دور سے بلایا ہوا مہمان، خطیب، مقرر، بیان کرنے والا اس سے کہیں زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ کا گھر والا آپ کے سامنے بیان کرے، آپ کا گھر والا آپ کے سامنے بیان کرے، کیونکہ قرآن نے اس میں یہی بیان فرمایا ہے کہ جب چند لوگ نکلیں گے تو جو نکلیں گے وہ پلٹ کر کے اپنی قوم کے پاس آئیں گے۔ لیکن اب چونکہ دعوت و تبلیغ کا اور اصلاح معاشرہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہر سماج اور ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، علم والے نہیں ہوتے ہیں، تو انہیں باہر سے بلا کر کے، دور سے بلا کر کے ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کہ ہمارے گھر کا ہر فرد نہیں، ہمارے معاشرے کا اگر ہر فرد نہیں تو کم از کم گھر کا دو چند افراد گھر کے ایسے ہوں، معاشرے کی کثیر تعداد ایسی ہو جنہیں علم دین سے آراستہ ہو کر کے وہ واپس آئیں اور وہ ہمارے سماج کی اصلاح بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور اسی لیے یہاں قرآن نے فرمایا اذا رجعوا الیہ، جب وہ پلٹ کر کے واپس آئے گا اپنی قوم کی طرف تو جتنے بہتر انداز میں وہ تبلیغ و ارشاد کا کام انجام دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اور پھر اس کے بعد، اس کے واپس پلٹنے کے بعد بھی قرآن نے امید کا صیغہ استعمال کیا لعلہم یحذرون، کہ اس کے پلٹ کر واپس آنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کی اصلاح کرے، جب اپنے لوگوں کو وہ عمل صالح کی تلقین کرے، جب وہ اپنے لوگوں کو سنتوں پر عمل کرائے، احادیث طیبہ میں موجود وہ تمام احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرائے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد عمل کر لے۔ لعلہم یحذرون، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ہوں جنہیں اللہ کا ڈر حاصل ہو اور ان کے اندر خوف ہو اور وہ گناہوں سے بچیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے۔ کسی بھی شے کا رزلٹ اور نتیجہ 100% نہیں ہوتا۔ یہاں اتنی کثیر تعداد ہے، ابھی آپ نے پانی سے متعلق سنتیں سنی ہیں، اگر بیچ سے کسی کو کھڑا کر کے ترتیب وار پوچھیں کہ وہ 6 سنتیں آپ نے ابھی بیٹھے بیٹھے سنی ہیں
کیا ہے ذرا بتا دیجئے، یا اکیلے میں ہی بتا دیجئے تو شاید اٹکتے پٹکتے پہنچ جائیں گے وہاں تک۔ تو یہ تبلیغ و ارشاد کا معاملہ خود انبیاء کرام کی سیرت سے ملتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، اللہ و رسول کی طرف اپنی طرف بلاتے رہے، لیکن کیا پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے سیرت نبوی سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اصلاح کا کام، اپنے دعوت و تبلیغ کا کام، لوگوں کو سدھارنے اور معاشرے کی صحیح تشکیل کرنے کا کام ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، کبھی بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے مدد کرتا ہے۔ اور ان سب میں اصل شے ہوتی ہے وہ انسان کی دلچسپی اور اس کا شوق ہوتا ہے۔ انسان جتنا شوق پیدا کرے گا، جتنی دلچسپی جس شے میں پیدا کرے گا، اسی دلچسپی اور شوق کے مطابق اسے وہ شے حاصل ہوگی۔ بڑی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ موبائل میں ہماری اتنی دلچسپی ہے کہ 1-2 گھنٹہ نہیں، اکثر نوجوانوں کی پوری رات گزر جاتی ہے اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جب انہیں احساس ہوتا ہے تو پتہ چلا رات کے 2:30-3 بج چکے ہیں، تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اتنی تاخیر ہو گئی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، شب برات ابھی گزری کتنے دن ہوئے ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوگی، بمشکل آدھا پارا اور 1 پارا پڑھنے کے بعد دل گھبرانے لگتا ہے، چلو تھوڑا چائے پی کر کے آتے، تھوڑا سا ٹہل لیں، تھوڑا موڈ فریش کر لیں، تفریح کر لیں، پھر آ کر کے پلٹ کر کے دوبارہ پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھنے میں تو صرف آدھا گھنٹہ دیا، اور اس کے بعد جو اس کی تفریح تباہ کے لیے جو نکلے، آپ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے جب باہر نکلے تو پتہ چلا کہ 1 سے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آپ کو احساس ہوا کہ ارے یار میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، 1 پارا میں نے پڑھا ہے، مجھے پلٹ کر کے جا کے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی کیفیت ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دل گھبراتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی جلدی قرآن کی تلاوت کو ختم کر کے بند کر دیں، کتنی جلدی ہم نماز کو پوری کر کے مکمل کر دیں، اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان عبادتوں کو کتنی جلدی کر کے ہم مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو اس بات پر ابھارتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری دلچسپی قرآن کی تلاوت میں نہیں ہے، ہماری دلچسپی عبادتوں میں نہیں ہے، ہماری دلچسپی نمازوں میں نہیں ہے، ورنہ اسلاف کے وہ کارنامے جنہوں نے 1-1 اور 2-2 رکعت میں پوری رات گزار دی ہے، عشاء کے بعد سے تلاوت قرآن شروع کیا ہے، صبح کی اذان ہو گئی ہے، سجدے میں سر کو رکھا ہے اور صبح کی اذان ہو گئی ہے، کیا ان کا دل نہیں گھبراتا تھا؟ جواب مل گیا ہے کہ انسان کو جس شے میں دلچسپی ہوتی ہے اس شے کے پر عمل کرنے کے لیے اسے کبھی بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ آج ہماری دلچسپی موبائل میں ہے، آج ہماری دلچسپی اس پہ دیگر فحش چیزیں دیکھنے میں ہے، اس وجہ سے رات گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور ہمارے اسلاف کی زندگی عبادتوں میں تھی، ہمارے اسلاف کی زندگی قرآن کی دلچسپی قرآن کی تلاوت میں تھی، اس وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کرتے، اللہ کی بارگاہ میں قیام و رکوع کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی تھی اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں کسی شے کا ہمیں علم حاصل کرنا ہو، کسی شے کو ہمیں سیکھنا ہو، تو اس کے لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ دلچسپی پیدا کرے۔ بس ایک واقعہ ذکر کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو امام بخاری کے بعد جو کتاب بخاری ہے اس کے بعد دوسری کتاب مسلم شریف ہے۔ حدیث کی صحاح ستہ کی دوسرے نمبر پر جو کتاب آتی ہے مسلم شریف ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ تھا کہ آپ مذاکرہ کر رہے تھے، حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، تو کسی شخص نے کسی حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کر لیا کہ یہ فلاں حدیث کہاں ہے یا اس کا مطلب و مفہوم کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس کتب احادیث کا ذخیرہ تھا، جو آپ کے پاس احادیث کی کتابیں موجود تھیں، یا جو بھی نسخے تحریر کردہ آپ کے پاس تھے، اس میں وہ حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا، اور عالم یہ ہوا کہ آپ کے سامنے یا سائیڈ میں کھجور کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، اور وہ کھجور کا ٹوکرا پورا یہ مان کے چلیے کہ 4 سے 5 کلو کھجوریں رہی ہوں گی اس میں۔ اب دلچسپی کا عالم دیکھیے، وہ تلاش کر رہے ہیں حدیث شریف، اور
ہاتھ بڑھا کر کے ایک کھجور نکالتے کھا لیتے. یعنی ان کی توجہ کھجور کی طرف تو نہیں ہو رہی، ان کا سارا ذہن لگا ہوا تھا حدیث کے تلاش کرنے میں، لیکن تلاش حدیث اور اس کی جستجو میں وہ کھجور بھی اٹھا کر کے اسی میں کھا رہے تھے. یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی یا اکثر حصہ گزر گیا. انہیں حدیث تو مل گئی. جب حدیث مل گئی تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ جو کھجور کا ٹوکرا پورا رکھا ہوا تھا وہ کھاتے کھاتے ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور پورا کھجور کا ٹوکرا ختم ہو گیا. انہیں احساس تک نہیں ہوا. یہ وجہ کیا تھی کہ ان کی دلچسپی کھانے میں نہیں تھی، کھجور کو اٹھا کر کے اپنے لقمہ بنانے میں نہیں تھی، بلکہ ان کی ساری کی ساری دلچسپی علم حدیث میں تھی. وہ اس حدیث شریف کو تلاش کر رہے تھے جس کو اس کے بارے میں ان کے شاگرد نے پوچھا تھا. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم کسی شے میں دلچسپی پیدا کر لیں گے تو دلچسپی کا عالم یہ ہوگا کہ ہمیں وہ شے اچھی لگنے لگے گی، ہمیں وہ شے بھلی معلوم ہونے لگے گی، ہمیں اس میں دلچسپی اور شوق پیدا ہوگا تو ہمیں اس کو حاصل کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ سیکھیں، سنیں، عمل کریں، اس میں دلچسپی پیدا کریں، شوق پیدا کریں. حصول علم کا سب سے بنیادی ذریعہ جو ہے وہ یہی شوق ہے. اور جب تک شوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر اس بات کا تصور پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر کا، خاندان کا کوئی ایک فرد پڑھا لکھا ہونا چاہیے جو اہل علم ہو، کم از کم اسے اتنا تو علم ہو کہ جو ضروری مسائل ہیں گھریلو وہ تو اسے بتا سکے، جو ضروریات زندگی ہیں گھریلو ان ضروریات زندگی کو وہ بتا سکے. ورنہ آپ جانتے ہیں شریعت میں نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا. یہ شریعت نے کہا. بادشاہ اسلام ہے، اس کا مقرر کردہ قاضی ہے، وہ تو ہے نہیں، تو سیدھا سردار کا درجہ آتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے باپ کے انتقال کے بعد سب سے بڑا حقدار اس کا بیٹا ہوتا ہے. پتہ چلا بیٹے کو تو سورہ فاتحہ ہی یاد نہیں، وہ نماز جنازہ کیا پڑھائے گا. تو میرے پیارے، شریعت اسلامیہ میں اور اسلامی تعلیمات میں ہمیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حج و زکوٰۃ کے مسائل، پھر نماز سے متعلق بے شمار مسائل، اس کے شرائط سے متعلق، فرائض سے متعلق، اس کے سنت، اس کے مستحبات، اس کے مکروہات، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے نماز سجدہ سہو ضروری نہیں ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو ہزاروں صفحات پر ہمارے فقہ نے پھیلا رکھا ہے اور لکھ رکھا ہے. بس ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اسے سیکھنے کی، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اسے حاصل کرنے کی. لہٰذا آج اس اجتماع کے حوالے سے میں آپ حضرات کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ حضرات علم حاصل کریں، سیکھیں اور جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وصول علم میں دلچسپی پیدا فرمائے اور شریعت اسلامیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.